اچھا جی، یہ جو انشاءاللہ ہماری آج کی گفتگو ہے کم از کم یہ 2 سے 3 تعلیم پر چلے گی، تو جب تک بات مکمل نہ ہو جائے تو اس کے اوپر کوئی یعنی باقاعدہ کوئی گمان قائم کرنا کہ یہ بات ایسی کیوں ہوئی، کم از کم ہم اس کو 2 حصوں میں تو مکمل کریں گے، ایک آج کی گفتگو میں اور اگلی گفتگو میں انشاءاللہ، تاکہ بات ہمیں پوری سمجھ میں آ جائے، کیونکہ جب ہم بات آگے سنتے ہیں تو پوری نہیں سنتے تو پھر ہم ججمنٹ بیس کرنے لگ جاتے ہیں، اور اس گمان کے مطابق پھر انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی شیطانی وسوسے میں پھنس جاتا ہے کہ ایسی بات تو ہے نہیں، کیا دین اس پابندی کا نام ہے یا دین میں یہاں اجازت ہے یا نہیں۔ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ، یہ ایک ہمارے پاکستان کے کراچی کے ایک بڑے اسکالر ہیں، جامعہ عثمانیہ ایک مسجد ہے گولی مار کے آس پاس کے علاقے میں، اور وہاں کے یہ امام ہیں، خطیب ہیں، اللہ نے انہیں بڑی زبردست قرت سے نوازا ہے، بڑی خوبصورت آواز ہے ان کی، ان کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، یا کوئی مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ ان کے پیچھے بس قرآن کریم سنتا چلا جائے۔ اور ان کا نام ہے ڈاکٹر مولانا اسحاق عالم صاحب حافظہ اللہ، کراچی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر بھی ہیں اور بہت ہی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بڑے اچھے ماشاءاللہ دوستوں میں بھی ہیں اور ہمارے بڑوں میں بھی ہیں، مشورہ ہم ان سے کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ انہوں نے اچھا یہ چونکہ اہل علم لوگ ہوتے ہیں، معاشرے کی نفس پہ نا، معاشرت کی نفسیات پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے، تو نفس جب یہ دیکھتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے مریض کہاں پھنسا ہوا ہے۔ تو ابھی میں آتے ہوئے نا میں نے ان سے بات کی تو یہ مجھے کہنے لگے کہ کافی دنوں سے اس سوچ میں تھا، اللہ نے بس بات دل میں ڈالی تو میں چند دانے لکھنے لگا تو ایک مضمون سامنے آ گیا، تو یہ مضمون آئی ٹی سے متعلق اور فری لانس کرنے والوں سے متعلق تو بہت خاص ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ میں جو انہوں نے مضمون لکھا ہے تو پہلے میں مضمون یہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں انشاءاللہ، اور اس سے پہلے 4 لائنیں لکھی ہیں ہمارے ایک اور دوست ہوتے ہیں، کالم نگار بھی ہیں، فیس بک یوٹیوب پہ بھی لکھتے بولتے رہتے ہیں، کافی کتابیں بھی ہیں، 25-30 کتابیں ہیں، ان کا نام ہے انور غازی، مفتی انور غازی، جن اخبار میں بھی لکھتے رہتے ہیں سب کچھ۔ تو ان کا ایک چھوٹا سا میں آج میسج آیا تو وہ ظاہر ہے وہ براڈ کاسٹ میں انہوں نے نشر کیا ہوگا سب کو۔ 4-5 سالوں کا مقصد ہے، ابھی نیا مسلمانوں کا سال شروع ہوا ہے، عاشورہ ابھی گزرا ہے، اور اس میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی اور ان کی زندگی کا مقاصد، حضرت عمر کی شہادت، نیا اسلامی سال، اور پھر ذی الحج ابھی بھی گزرا، اور پھر اس کے بعد ابھی 14 اگست آ رہا ہے، ان سب چیزوں کے اندر ان کی یہ 4 لائنر بہت اسٹرانگ ہے۔ اس 4 لائنر کے بعد ہم اس تعلیم کو شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے، کیا میری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد ہے؟ جب تک ہماری زندگی کا کوئی مقصد باقاعدہ، کوئی گول، کوئی ویژن متعین نہیں ہوگا تو اس وقت ہم ایک بہترین زندگی جی نہیں سکیں گے۔ فائر فائٹنگ موڈ میں ہم ایک جس طرح سے زندگی لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، زندگی گزاریں گے اور چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہماری بہت بڑے مسئلے کا باعث بن جائیں گی۔ تو جب تک زندگی کا کوئی مقصد، واضح مقصد متعین نہ ہو تب تک ہم ایک بہترین زندگی جی نہیں سکتے، اور بامقصد زندگی کا حصول تب تک ناممکن ہے جب تک ہمارے پاس کوئی معنی خیز کام نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس کوئی اہم کام ہمارے سامنے نہیں ہے، جب ہمارے سامنے زندگی کا مقصد متعین نہیں ہے تو ہم کس طرح سے ایک میننگ فل اور بامقصد زندگی کیسے جی سکتے ہیں؟ بہت ناممکن سی بات ہے۔ تو پھر آگے انہوں نے 2 سوال رکھے، تو کیا میری اور آپ کی زندگی بامقصد میننگ فل گزر رہی ہے؟ یعنی ہر لمحہ ہم سے گزرتا جا رہا ہے، ہر لمحے ہم اپنے اپنے انجام کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم سالگرہ مناتے ہیں، اینیورسریز منا رہے ہوتے ہیں شادی کی، اور جناب ہماری سالگرہ، کیک ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہم اپنی ہمارے اگر مٹی کا جسم ہے تو روزانہ ہم سے کچھ ریت نکلتی چلی جا رہی ہے، اور ہم اپنے قبر کی طرف اور ہمیشہ ایک نہ ختم ہونے والی زندگی کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں، اور زندگی کا پہلا ایک دورانیہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے دنیا کو، اور آخرت کی منازل شروع ہو جاتی ہیں۔ تو کیا میری اور آپ کی زندگی کا کوئی واضح مقصد ہے؟ آج ہی اس پر گہرا غور و فکر کر لیجئے، اس سے پہلے کہ ہم قبر میں پہنچ جائیں۔ سورۃ التکاثر میں اللہ فرماتے ہیں حتی زرتم المقابر، کہ انسان جب قبر کے گڑھے میں جا کے پہنچتا ہے تو وہاں جا کے جب فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں تو ساری بات سمجھ آ جاتی ہے کہ میری جو یہ 40 50 60 70 80 سال کی زندگی گزری، میں نے کتنی بامقصد گزاری۔ جیسے ہم سب اس وقت آپ لوگ جاب پر ہے نا، تو کتنی امانت اور دیانت کے مطابق ہم نے لیونگ گزاری، اور کتنی باتیں پتہ تھیں، کتنے بیانات ہم نے فیس بک یوٹیوب پہ سیو کر کے رکھے تھے، کتنے کالمز جو ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس، اچھے ای میلز آتے ہیں، بس اوقات پہلے تو چیزیں ای میل پہ بہت آتی تھی۔ مجھے بھی تک یاد ہے میں نے ایک ٹو ڈو یا ایک مسٹ ریڈ کا نا ایک وہ بنایا تھا فولڈر، اور آج تک فولڈر میں چیزیں گئی ہیں، اس میں سے پتہ نہیں کوئی چیز پڑھی بھی ہوگی نہیں پڑھی۔ کتنی ویڈیوز اور کتنے واٹس ایپ میسیجز ہیں، ہم انہیں اسٹار ایڈ کر لیتے ہیں نا، ان کو بعد میں پڑھیں گے، بہت اہم میسج ہے، واقعی بہت اچھا پیغام ہے،
لیکن وہ نکلتا چلا جاتا ہے اور ہم ایک وقت میں 20 سال کے تھے، یا کوئی 25 سال کا ہے، کوئی ماشاءاللہ 30 سال کا ہے، کوئی 30 سے 40 سال کے اندر ہے، کوئی ان میرڈ تھا، میرڈ ہے، پہلے میرڈ تھا بچوں کے ساتھ ہے، نیا ریکروٹ تھا، ماشاءاللہ کسی نہ کسی سیکشن کا ہیڈ ہے، تو زندگی گزرتی چلی جا رہی۔ اچھا جب بامقصد زندگی نہیں ہوتی، میننگ فل لائف نہیں ہوتی، میننگ لیس لائف ہوتی ہے، تو وہ کس طرح کی زندگی ہوتی ہے؟ وہ اس طرح کی زندگی ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو سمجھیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر اسحاق عالم صاحب حفظہ اللہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پیسے کا بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ پیسہ بن چکا ہے۔ ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا فیڈز ہم دیکھیں تو ساری گفتگو اسی پیسے کے گرد گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہمارے فورن ایکسچینج کے ریزروز یعنی زر مبادلہ کے ذخائر کہاں پہنچ گئے یار؟ ڈسکشن کا موضوع ٹی وی سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے، ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے بھائی؟ کہاں پہنچا؟ 300 ہٹ نہیں کر گیا یار؟ 280 پہ تھا، نہیں کہاں پہنچا؟ سونے کا بھاؤ کہاں پہنچا بھائی؟ آج سونا مہنگا ہوا، سونا سستا ہوا؟ میرے گھر میں کسی بھائی بہن کی شادی وغیرہ آ رہی ہے تو یار سونے کا ریٹ کہاں پہنچا بھائی؟ سونے کا حال بال لے لو۔ اچھا وہ پاکستان کو کہیں سے IMF کا خرچ ملا نہیں ملا؟ وہ روس سے تیل آیا نہیں آیا؟ کیا معاملہ ہوا؟ وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا کہ اوپر سے یعنی سونے پہ سہاگا کووڈ کے بعد جو نیو نارمل ایک لائف آئی، اس کے بعد 2021 میں دنیا کھلنا شروع ہوئی اور 2022 میں تقریباً کھلی، 2023 میں الحمدللہ جیسے بھی حج بھی ہوا تھا، تقریباً ایک پوری دنیا کھل گئی، چائنا بھی بہت عرصے بعد جا کے کھلا۔ کووڈ کے بعد آن لائن کاروبار بھی زوروں پر آ گیا، جابس کچھ نئی ایوالو ہو گئی، پرانی جابس ختم ہو گئی۔ آن لائن میں آپ لوگوں سے کون بہتر جان سکتا ہے، یہ جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زور آیا ہے، اب ہر ایک میڈیم کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چیزیں آتی چلی جا رہی ہیں، لوگوں میں خوف بڑھ رہا ہے، تو لوگ اس خوف کے چکر میں بھی اس ڈسکشن کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ مسئلہ شاید اتنا ہو یا نہ ہو، لیکن ایک موقع مچا ہوا ہے ضرور پوری دنیا کے اندر، ایک سراسیمگی پھیل گئی ہے، خطرہ پھیلا ہوا ہے، ایک پریشانی اس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان مضطرب رہنا شروع کرتا ہے، اضطراب میں رہتا ہے، سادہ سی انگریزی میں اسے کہتے ہیں اینزائٹی میں اس کا زیادہ وقت گزرنے لگتا ہے۔ وہی والی بات جو میں نے دفعہ پہلے کی تھی، ماضی کی زندگی اور آنے والی زندگی، اس درمیان میں ایک ہمارا ٹائم گزر جاتا ہے جس ٹائم میں اور آپ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جب یہ آن لائن کاروبار زیادہ شروع ہوا، زور و شور سے شروع ہوا، تو بسا اوقات سوشل میڈیا خصوصاً فیس بک پہ آ کے ایسا لگتا ہے جیسے انسان کسی منڈی میں آ گیا، کسی بازار میں آ گیا۔ میں اپنے بچے کے ساتھ ماشاءاللہ اس کی 10 سال کے قریب ہمارے ماشاءاللہ محمد علی ہمارے چھوٹو، میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اور کوئی چیز دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو بلا، میں نے کہا بیٹا آپ یہ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ دیکھی تو پھر وہ تھوڑا سا بیٹھ گیا تو کچھ وہ ریلز کھل گئی 30 سیکنڈ، ماشاءاللہ ٹائم ہی نہیں ہے نا، 30 سیکنڈز میں چیزیں چل رہی۔ اچھا ہر دوسری ویڈیو پہ کہا کہ جی آن لائن کما لیں، میں نے کوئی 2 4 5 لائک کر لیے، وہ فالو کر لیے، اس میں تو پڑھ لیا الگریتھم نے کہ بارودی صاحب کو لگتا ہے ڈالر والوں کی ضرورت پڑی گی، او ہو کیا یوٹیوب، کیا کرپٹو کرنسی، ڈالر کما لیں، پیسہ کما لیں، ڈالر کما لیں، میں نے اتنا کمایا، آپ نے اتنا کمایا، میں نے ایک دن میں اتنے ڈالر کمائے، میری انکم پہلے ہی آئی۔ میرا بیٹا کہنے لگا بابا ہر کوئی ڈالر نہیں کما رہا، حالانکہ اس کا ان چیزوں سے زیادہ اللہ کا شکر ہے بہت کم وابستگی ہے، سوشل میڈیا چیزوں میں اس کو گھسنے نہیں لیتے، ساتھ میں بیٹھتا ہوا آتا کیا میرے، تو وہ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ تو ہم بے وقوف ہیں، دنیا بڑی سمجھدار ہوئی ہے، یا دنیا سچی بات ہے بے وقوف ہے، اللہ نے کو سمجھ دی ہے۔ اور اس درمیان ہمارے استاد صاحب کی پوسٹ آتی ہے یہ والی کہ ایسا لگتا ہے بس اوقات فیس بک پہ کہ انسان کسی منڈی میں آ گیا، بکرا منڈی میں آ گیا، کسی سونار کی منڈی میں آ گیا، کسی بدنی اسٹاک ایکسچینج کے اندر آپ لوگوں میں سے کبھی کسی کا جانا نہیں ہو تو کبھی جائیں، آپ کو سمجھ آئے گی ریل منڈی کیا ہوتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں تصویروں میں ویڈیو میں دیکھا آپ لوگوں نے، لٹرلی ہم سب گئے ہیں، میں تو جو وہاں بروکریج ہاؤسز تھے ہمارے دوست کے، ہم کچھ ریسرچ کر رہے تھے ماسٹرز میں، تو وہاں جانا بہت ہوتا تھا، تو جناب یہ ایک بندہ نے 2 3 فون کیسے اٹھاتا میں دیکھا، ایک کو ہولڈ، اس کو کتنا ادھر گیا بھائی منڈی ہے، کام ہے تو کام میں یہ لوگ اب ادھر طلحہ بھائی کی ٹیم کام کر رہی ہے، ماشاءاللہ دیگر ٹیمز کام کر رہی ہیں، ہمارے شارد بھائی کی، انس بھائی کی، اب سب لوگوں کی، تو بھائی کام ہے نا تو اس کام پہ تو یہ ہوگا، لیکن بھائی اب تو کیا فری ٹائم اور کیا کام، ایسا لگتا ہے کہ انسان کسی منڈی میں آ گیا، کوئی بھی چیز مارکیٹ سے پہلے فیس بک پر بکتی نظر آ رہی ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، بہت سے لوگ آن لائن بزنس کی گر بھی سکھا رہے ہیں اور اس میں بھی مقابلہ بازی چل پڑی، اس سے ہوا یہ ہے کہ دماغوں میں بس پیسہ ہی پیسہ چلنے لگا ہے، نقصان کہاں پہ ہوا؟ کیا کمانے سے مسئلہ ہے مولوی صاحب؟ بھائی کیوں کمانے سے مسئلہ ہے؟ ہم تو ایک آفس میں آ کے گفتگو کر رہے ہیں، کیا خدا نہ خاصا کہ کمانا برا نہیں؟ تو کیا کمانا چاہیے؟ بالکل کمانا چاہیے۔ تو کیا اللہ سے کمانے والوں کو پسند نہیں کرتا؟ بالکل پسند کرتا۔ حج کی عبادت غریب پہ ہے امیر پہ ہے؟ بتائیں کتنے 11-12 لاکھ روپے کا حج تھا، تو جس کے پاس 12 لاکھ روپے کی سیونگ ہوگی تو وہی تو گورنمنٹ میں بھی جائے گا۔ قربانی
اس دفعہ بہت سے لوگ نہیں کر سکے اس لیے کہ نصاب ان کا نہیں تھا. تو کنہوں نے کی؟ جن کا نصاب تھا. پیسہ تھا جن کے پاس. بات سمجھ آ رہی ہے؟ زکات کون دیتا ہے؟ جس کے پاس زیور ہے، چاندی سونا پیسہ ہے، یا پلاٹ جس کے پاس ریسیل پرپز کے لیے رکھے ہوئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پیسہ بولا نہیں ہے. اللہ کے رسول سے منسوب ایک حدیث بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایسے حدیث کے الفاظ ہیں جس میں ایگزیکٹلی الفاظ ریکال نہیں کر پا رہا کہ مال ایک نعمت ہے بھائی. مال تو نعمت ہے بشرط یہ کہ صالح شخص کے پاس، ایک اچھے نیک شخص کے پاس آ جائے. ٹھیک ہے نا؟ دولت مال تو نعمت ہے، صالح شخص کے پاس آ جائے جو اس کا حق ادا کر کے استعمال کرے، بہت مبارک ہے. اب جب حالات کے سبب اور حالات کی طرح سے آگے انسان مہنگائی پیٹرول مولوی صاحب آپ یہ باتیں کرے تو کیا جو مہنگائی ہے وہ ساری بات پوری نہیں ہوئی ابھی سنیں تو کیا کریں؟ خرچے پورے نہیں ہو رہے، یونٹ آپ نے دیکھا بجلی کا کام پہنچ گیا. آپ بات کر رہے ہیں تو کہ ہم نے تو جو ہے وہ ہر وقت میں پیسہ کمانا ہے، ضرورت ہے ہماری. بھائی بالکل ضرورت ہے، لیکن اس کے کچھ اور نقصانات ہو گئے. میں یہ پروسیس تھوڑی سی اور رہتی ہے، میں اس کو اگلے سلسلے سے شروع کروں گا. انہوں نے فرمایا کہ اس سے ہوا یہ کہ دماغوں میں پیسہ ہی پیسہ چلنے لگا ہے، پیسہ ہی پیسہ چلنے لگا. علی کو اجازت ہے بیان مکمل کروں؟ اجازت. اس سے ہوا یہ کہ دماغوں میں پیسہ ہی پیسہ چلنے لگا. اب جب حالات کے سبب پیسہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا، آن ٹائم آف ٹائم فیملی ٹائم باتھ روم، ٹھیک ہے نا؟ کیا باتھ روم، کیا مسجد، کیا جیسے کہ جمعے کے وقت میں بیٹھے ہوئے، کیا بیڈ پہ بیٹھے میں 24 گھنٹے پروسیس چل رہا. اتنی اہمیت اختیار کر گیا تو اس کا سب سے بڑا یہ نقصان ہوا کہ حلال اور حرام کی تمیز ختم ہوتی جا رہی ہے. بھائی مجھے کرپٹو کرنسی میں فتوا نہیں چاہیے. بھائی یہ کیا مطلب ہے؟ مولوی ہر چیز میں ریٹ کر دیتے ہیں یار. بھائی پبلک کما رہی ہے، فلانا بندہ اتنا کما رہا ہے، اس بندے نے کتاب لکھ لی ہے، اس کی بھی داڑھی ٹوٹی، کیا مطلب ہے؟ ہم کیا پیسے نہیں کمائیں کیا؟ بھائی جب دیکھ لیں گے یار بس اب ہم سے صبر نہیں ہو رہا. دیکھو وہ کتنا کما رہا ہے، اس نے گاڑی کما لی، اس نے آئی فون 14 پرو میکس لے لیا، وہ آلٹو سے آلٹس پہ آ گیا، اس کے گھر میں اے سی لگ گیا، اس نے ڈیفینس میں گھر لے لیا، اور ہم جو ہے نا یہاں پہ بیٹھے ہوئے. اچھا سارا نزلہ کہاں گرتا ہے؟ دین کے اوپر آ کے گرتا ہے. اور ہے اللہ معاف فرمائے بندے کی اپنی ذاتی نالائکی کہیں کھڑی ہوئی ہے. تو کیا ہو رہا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز مٹتی جا رہی ہے. سب سے بڑا پہلا نقصان یہ ہو رہا ہے لوگ بے مربت ہوتے نظر آ رہے ہیں. اپنے آس پاس ایک خاص قسم کی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگوں کو جگہ دینے لگے کہ جو اس قسم کی بات کرے گا وہ میرے ساتھ جڑ سکتا ہے، اور جو اس قسم کی بات نہیں کرے گا رشتہ داروں میں، دوستوں میں، سوشل میڈیا پہ، میں بھائی اس کو نہ فالو کروں گا نہ میں اس سے بات کروں گا. اس ساری صورتحال کا اچھا جی جن میں دینداری کم ہو گئی اور دنیا داری زیادہ بڑھ گئی، دنیا داری زیادہ بڑھ گئی، اس ساری صورتحال کا نقصان یہ ہوا کہ عبادات کے ساتھ تعلق رسمی سا ہوتا جا رہا، بس فارمیلٹی ہو گئی. بس پیسہ آنا چاہیے، حالات سے آ جائے اچھی بات ہے، دائیں بائیں سے کسی اور چکر سے آ جائے ٹھیک ہے بھائی، دیانت سے آ جائے اچھی بات ہے، لیکن خیانت سے بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یار آپ آنے تو ضرورت ہے. بھائی کیا ہوا؟ بجلی وہ بھی تو چوری کر رہا ہے، فلانا سیاستدان بھی تو یہ کر رہا ہے، سارے اصول میرے لیے میں بھی کنڈی ڈالوں گا، میں بھی میٹر والے کو 5000 دوں گا اور میں بھی ایسی چلاؤں گا. بھائی کیا گیس آ گئی تو کیا پریشر مشین میں نے لگا؟ حالانکہ سن رکھا فتوا کے جائز ہے، جائز 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 بھائی چکرے تو مولوی صاحب تو سب کچھ کرتے ہیں، فلانا ہمارے لیے شریعت آ گئی. یہ ایک عام نوجوان کی سوچ بنتی جا رہی. حلال حرام اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. پر یاد رکھیے جب حلال حرام اہمیت نہیں رکھے نا تو اس کے بعد تو ستیہ ناس آدمی کا ہو جاتا ہے، کیونکہ جب لقمہ حرام اور مشکوک چلا گیا اب ساری عبادات رسمی بن گئی. اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹتی چلی جا رہی ہے یا وہ نگاہ کمزور ہوتی جا رہی ہے جو ایمان والے کی ہوتی ہے کہ زندگی میں اس نے تمیز کیا رکھنی تھی کیا نہیں رکھنی تھی. چنانچہ اللہ والوں، اہل اللہ اور اہل علم کی صحبت بھی اب آن لائن رہ گئی ہے. بیان سن لو یار، میرا گھر قریب ہے، کسی نے بتایا بیت السلام میں بیان رکھا ہے، فیس بک پہ لائیو آتا ہے نا تو لائیو سن لیں گے. میں بھی گھر میں بیٹھ کے لائیو سنتے ہیں. بس کب 15 دن بعد کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر لو، کسی اصلاحی مجلس میں چلے جاؤ. کہا وہ ڈاکٹر اصلاح صاحب کو، تاجدین صاحب کو سنتے ہیں اور بڑا ٹی وی لگایا ہوا گھر میں، ہم سب بیٹھ کے سنتے ہیں. آن لائن رہ گئے، اللہ سے تعلق آن لائن سے رہ گیا، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے روحانیت ختم ہوتی محسوس ہوتی چلے جا رہی ہے معاشرے میں. ہمیں کم از کم اپنی حدود کو پہچاننا ہے. بھائی کام نہیں بند کرنا ہے، کام نہیں روکنا ہے، انویسٹمنٹس ہیں. اللہ آپ کو لوگوں کو ہم سب کے رزق میں برکت دے آمین. انویسٹمنٹس ہیں، جہاں جہاں محنت ہے بھائی کرنی ہے، جاب میں محنت کرنی ہے، سب چیزوں میں، لیکن اپنی حدود کو پہچاننا ہے. انسانیت کے تخلیق کے مقصد کو فراموش کر دینا انسان کا اپنے ساتھ زیادتی ہے. جو تخلیق کا مقصد تھا وہ فراموش ہوتا چلا جا رہا ہے. صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، ابھی پیر آئی تھی نا، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہوگا، پھر آپ لوگوں کے جو بھی جو آف ڈیز ہوتے ہیں یا جو آن ڈیز جیسے آپ لوگ اپنے سویپ کرتے ہیں، پھر ایک منڈے سے شروع ہوگا. سال ختم ہوا تھا، ابھی اپریزل وغیرہ سب چیزیں، پھر اگلا سال شروع ہوگا. یہ جاب تھی، وہ آن لائن، یہ فری لانس، شادی ہوئی تھی، یہ بچے، اتنا تیز پروسیس ہوتے چلے جا رہے ہیں.
میری اور آپ کی تخلیق کا جو مقصد ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. تخلیق انسانیت کے مقصد کو فراموش کر دینا بہت بڑی زیادتی ہے. اپنی سوچ اور فکر کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. بس اگر یہ سوچ اور فکر میری اور آپ کی مسلمان بن گئی نا, ہے بھائی طلاق, اور بھائی ہمارے جو ساتھی دیگر بیٹھے ہیں بات سمجھنے کی کوشش کریں, پھر معاملہ ٹھیک ہو جائے گا, کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. سوچ اور فکر کو مسلمان بنانے کی ضرورت ہے. لہٰذا دنیا داری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ربط اور تعلق ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے. دنیا داری کے ساتھ ساتھ, انویسٹمنٹس کے ساتھ ساتھ, آن لائن بزنس کے ساتھ ساتھ, فری لانسنگ کے ساتھ ساتھ, اپنے آفس کے ساتھ ساتھ جو مرضی کرتے ہیں, یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق اور ربط ہمیشہ ملحوظ خاطر رہے کہ اہل ایمان کی تو یہی اصل اساس ہے. میں آپ جیسے ساتھیوں سے نا, میں آپ لوگوں سے اسپیسیفک ایک منٹ بات کروں, کیونکہ اب ماشاءاللہ کافی عرصے سے میں آ رہا ہوں. ایک تو میں اور یہ دراصل گفتگو 15 منٹ کی تو کر لیتے ہیں, 20 منٹ کی کم از کم, کیونکہ ہفتے بعد ہوتی ہے تو 15-20 منٹ کی بات ہو جاتی ہے. پھر میں مختلف آپ حضرات سینئر سے بھی مل رہا ہوں, ماشاءاللہ آپ سب ٹیم ممبر سے مل رہا ہوں. اب پتہ چلا کہ جناب 5 دن تو بندہ یہاں محنت کر رہا ہے. اب ظاہر ہے واقعی حالات تو ہمارے سامنے, گلوبل حالات اور اسپیشلی پاکستان کے حالات, اور اس میں کافی چونکہ ہمارا تعلق کچھ نفسیات پڑھنے پڑھانے سے ہے, اور جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بندہ گھر میں پریشان ہے اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ کہ آج ہم رشتوں کو وقت نہیں دے رہے ہیں. اور جب میں دوستوں سے پوچھ رہا ہوں تو پتہ ہی چل رہا کہ جی آف ڈیز میں بھی راتوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے کچھ اسائنمنٹس پکڑے میں اپنی ذاتی, کوئی پڑھا رہا ہے, کوئی آن لائن بزنس کر رہا ہے. اچھا آفس کو بھی مینٹین رکھنا ہے, گھر کو بھی وقت دینا ہے. پھر آپ طرح ہم انسان نہیں, ہم تھک جاتے ہیں, ہماری اتنی ضروریات ہیں. ہم سے کسی نے شادی کی اور اپنے گھر کو چھوڑ کے آئی, ہمارے بچے ہیں. ہم میں سے کافی سارے ساتھی ایسے, جب میں نے بہت دیر تک کچھ لوگوں کے ساتھ یہاں سیشن کیا, مجھے اس دن 12-12:30 1 بج گیا. تو کچھ ساتھیوں کے ساتھ کچھ کے گھروں میں بیماریاں ہیں, کچھ کے بزرگ ہیں بڑے. اب ان کو افسوس ہو رہا ہے کہ اب ان کو وقت نہیں دے پائے. اب معاملہ ان کو اوپر ہاتھ سے اوپر جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے. لیکن چیزیں چونکہ ہم اپنی ضروریات کو خواہشات میں اتنا مکس کر لیا ہے کہ اب یہ سب باتیں سمجھ بھی آتی ہیں, کبھی بیماری بھی رکھتی ہیں. تو بھائی آپ لوگ ماشاءاللہ سب ینگسٹرز ہو, ماشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کی بہت حفاظت فرمائے. یہ میں نے اب سلسلہ شروع کیا, یہ بات دیکھیں پوری نہیں ہوئی ہے, ایک بات یاد رکھنا ہے. کوشش میں نے کی اس کو ذرا بیلنس انداز سے کروں. استاد صاحب نے مجھے یہ بتایا, ڈاکٹر صاحب نے, کہ میری پوری پوسٹ جا کے رکے نہیں ہے نا بھائی. میں نے تو لکھی نہیں ذرا سخت انداز سے, لیکن چونکہ تم آفس کے ماحول میں بات کرو گے, آئی ٹی والوں سے میں نے کہا میں بات کرنے جا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا پوری بات, ایک حضرت عمر کا واقعہ ہے وہ میں اگلی دفعہ آپ کو سناؤں گا, تو ضرور اگر جو لوگ مس کر دیں تو ریکارڈنگ اس کی سن لیں انشاءاللہ. اور پھر یہ کہ رزق کا ایک ہم نے پہلے ایک بات شروع کیا تھا. میں کوشش کر رہا ہوں لمبے سیشنز کو ذرا اسکویز کر کے چند سیشن میں ہی 8-10 سیشن میں جو ہے پہلے بات کی تھی نا 52 سیشن, جس سے ساتھ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے. 8-10-12 سیشنز کے اندر ہم ایک تھوڑا سا کراش کورس کراؤں گی 15-20 منٹ کے اندر انشاءاللہ. تو میری کچھ بات چیت چل رہی ہے علی بھائی سے اور ساتھ بھی سے انشاءاللہ, تو تاکہ ہم ظاہری محنت کے ساتھ ساتھ غیبی محنت کی بھی جو معاشی خوشحالی کے غیبی اسباب ہیں ان کو بھی سیکھ سمجھ لیں. ہمارے دین میں یقین جانے صرف پابندیاں نہیں لگائیں گے, دین نے اصول بھی بتائیں, یاد رکھیے. اب وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے میں اصول رکھوں گا. میں نے دفعہ آپ لوگوں کو مثال دی تھی جب وہ ہمارے لمبے لمبے لیکچر ہوتے تھے, رئیس بھائی کی بریانی ہمیں کوئی کھلاتے تھے, کچھ صاحب بیٹھے میں مسکرا رہے ہیں, سفید داڑھی والے ایڈمن میں ہوتے, نام نہیں دوں گا, چشمہ پہنتے ہیں, بڑے پیارے سے ہیں. دیکھو نام میں نہیں لے رہا, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ساری اس وقت ہماری محنت کا مرکز یہ ہے کہ پانی بھر جائے, رزق کا پیالہ بھر جائے, انکم اسٹریمز بڑھ جائیں. اچھی بات ہے یار, لیکن رولا صرف یہ نہیں ہے کہ انکم اسٹریمز کم ہے ہماری, رولا اس سے زیادہ کچھ اور ہے, وہ رک نہیں رہی. نحوست کے اسباب زندگی میں جاری ہو گئے, جس کی وجہ سے پیندے میں سوراخ بڑھ گئے, لیکیجز بڑھ گئی, اور وہ نحوست اتنی سخت ہو جاتی ہے بسا اوقات ہم محنت ڈبل کر رہے ہوتے ہیں, آتے میں بھی زیادہ نظر آ رہا ہوتا ہے, برکت رک جاتی ہے, برکت رک جاتی ہے. تو وہ اسباب آخر ہیں کیا, نیکسٹ سیشن سے وہ شروع کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ سیشن میں اس کو کلوز کریں گے حضرت عمر کے واقعے کے ساتھ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک, وصلی اللہ علی النبی الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہ کریم جو ہم نے پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ کریم حلال حرام کی تمیز رکھتے ہوئے اللہ کریم کاروبار اور اس کی ساری صورتیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اللہ کریم امانت دیانت کے ساتھ رزق کمانے کی توفیق نصیب فرما دے. خیانت سے, جھوٹ سے, وعدہ خلافی سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اللہ کریم ہمارے یہ بھائی, ہمارے یہ دوست یہاں کام کرتے ہیں, اللہ کریم ان کے سارے پروجیکٹس میں خوب برکت نصیب فرما. تمام ڈپارٹمنٹس کی کارکردگی خوب بہتر فرما دے. اللہ کریم ان کے سارے پروجیکٹ جو انٹرنیشنلی چل رہے ہیں, اللہ کریم عافیت کے ساتھ, خیریت کے ساتھ, خوش اسلوبی کے ساتھ, بہترین انداز میں ان کو اس کی برکتوں کی ساری صورت نصیب فرما دے. جو بھی ادارے کے مسائل ہیں اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے, عافیت کی صورت نکال دے. اللہ کریم ہمارے یہ ساتھی, ہمارے دوست
جو جن جن ذاتی مسائل میں پریشان، اللہ کریم عافیت کے ساتھ حل فرما دے۔ اللہ کریم جو ہماری ٹیم کینیا میں اور جو آف لائن گھروں سے ہماری بہنیں کام کر رہی ہیں، جو ساتھی کام کر رہی ہیں، اللہ کریم ان سب لوگوں کے رزق میں برکت فرما، اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اللہ کریم حسد سے، کینہ، بغض، غیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، مال کی جائز محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ کریم لالچ سے دل کے دیگر امراض سے جو کہ دین کے لیے، دنیا کے لیے نقصان دہ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے متعلقین کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کریم جو اس سال کے اس کمپنی کے جو اہداف ہیں، اللہ کریم عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، بہترین انداز میں اس کو اچیو کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ کریم معاشی خوشحالی کے جو غیبی اسباب ہیں، غنا کے، برکت کے، رحم کے اسباب، ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو رزق کی پیالی کی لیکیج ہے، جو فقر کے، ذلت قلت کے اسباب ہیں، بے سکونی کے اسباب ہیں، ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔